الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رسولوں پر ایمان کے سلسلے میں آج یہ آخری سبق ہے، اور اس رمضان کا جو ہمارا نصاب ہے اس میں بھی آخری سبق ہے۔ کیا ہے آج کے سبق کا عنوان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات۔ کیا ہے عنوان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایسی خوبیاں، ایسی خصوصیتیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی ہیں۔ اب کچھ فائدے بھی اس کے آگے اسی میں ذکر ہوتے رہیں گے۔ چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار امتیازی خصوصیات عطا کی ہیں۔ ابھی اس مختصر وقت میں ساری خوبیوں کو، ساری خصوصیتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ چند ایک ان میں سے اہم چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیے۔ اس میں سے کئی باتیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں، اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دینے میں آپ کو ان سے بڑی مدد ملے گی۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ یہ بات اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن یہاں ایک دوسرے عنوان میں سن رہے ہیں۔ کیا آپ کو جو امتیازی خصوصیات ملی ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے سارے انبیاء کرام آئے، بات گزر چکی ہے نا کئی بار، کیا تھے وہ؟ اپنے وقت تک کے لیے، اپنی قوم تک کے لیے، یعنی ان میں ان کی رسالت میں محدودیت تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس میں عمومیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی حدیثیں بھی ہیں، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 438 میں ہے، ہر نبی کو اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ دوسری خصوصیت، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جس دین کو دے کر بھیجا، اور آپ پر اللہ رب العالمین نے جس دین کو مکمل کیا، اس کے بارے میں یہ ذمہ داری لی کہ اسے غالب کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے، اسی دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کرے گا۔ آپ کے دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا، یہ بھی وعدہ فرمایا، اور اس کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی۔ اور یہ چیز ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج تو ہم کئی ملکوں کا نام لے کر روتے ہیں، نہ صرف شکایت کرتے ہیں نا کہ مسلمان اس طرح سے پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یہ حالت ہو رہی ہے، لیکن دوسرے اور کفر کے علاقوں میں کس قدر اسلام پھیل رہا ہے۔ موجودہ وقت میں ہم مسلمان 100% تو کیا 50% بھی دین پر پوری طرح قائم ہیں، ہم خود اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراف کمزوری کو ماننے کے ساتھ آگے ترقی پہ آنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کمزوری کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے، تو یہ اللہ کا وہی وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون،
گرچہ کہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناپسند ہو۔ غور کیجیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، خاص کر موجودہ حکومت میں، ہمارے ملک میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسے موقع پر ان آیتوں کو سمجھ کر اپنے آپ میں پختہ مسلمان رہ کر اسلام پر عمل کر کر اس کو میں اللہ کی توفیق سے غالب کروں گا یہ ہمت نہیں رکھے گا، وہ بزدلی کی موت مر جائے گا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی خصوصیات ملی ہیں ان میں سے تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا، وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ کون سی کتاب؟ اور یہاں بات کو یاد رکھیے اچھی طرح سے، ہم عمومی طور پر جب یہ بات کہتے ہیں اور قرآن کے لفظ ذکر سے قرآن مراد لیتے ہیں تو یہاں صرف قرآن نہیں ہے، ساتھ میں اس کے حدیث بھی ہے، نبی کی صحیح سنتیں بھی ہیں، اس لیے کہ دین مکمل اسی وقت ہے جب قرآن کے ساتھ ہم صحیح حدیثوں کو بھی لے کر چلنے لگیں۔ ان دونوں کے درمیان میں عمل کے لیے، حجت کے لیے کوئی فرق کرنا یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، پوری شریعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ چوتھی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا اس دین کو ہر زمانے، ہر جگہ اور تمام لوگوں کے لیے کامل اور مفید بنایا۔ جو دین اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا گیا، جس دین کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، وہ دین کیسا ہے؟ ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بلا استثناء کامل ہے اور مفید ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ کتنی خوبیاں سنی آپ نے، کتنی خصوصیات؟ 4۔ کتنی؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت عام ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ تیسری خصوصیت، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ چوتھی خصوصیت، یہ دین ہر جگہ، ہر زمانے اور تمام لوگوں کے لیے مکمل اور مفید ہے۔ یاد رکھیں گے نا؟ ذرا ان کو یاد بھی رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آیتیں بتائی گئیں ان کی تفسیروں کو بھی پڑھیں۔ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں آپ کے لیے بڑی مدد ان چیزوں سے ملے گی۔ 4 باتیں یاد ہو گئی آپ لوگوں کو؟ آپ کی رسالت عام ہے، آپ کا لایا ہوا یہ دین تمام دینوں پر غالب، آپ کا لایا یہ دین محفوظ، اور آپ کا لایا ہوا یہ دین ہر جگہ، ہر زمانے، تمام لوگوں کے لیے مکمل اور مفید۔ 5ویں خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں ملی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے 1 مہینے کی دوری پر ہوتے ہیں، 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے ہیں، اور آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور
اسی میں آپ حساب جوڑ لیں، اس لیے کہ ایک ہی حدیث میں دو تینوں کا ذکر آیا، اگر ایک ایک کے حساب سے آپ جوڑ رہے ہیں تو پھر چھٹی چیز ہوگی کہ غنیمتوں کو آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ ساتویں چیز، ساری زمین کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے پاکی کا بھی ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، سوائے چند مخصوص جگہوں کے جن کا ذکر آ گیا ہے۔ حمام ہے، جہاں گندگی ہے، قبرستان ہے، ایسی چند چیزیں بتائی گئیں۔ اس سے پہلے کی امتوں کا کیا مسئلہ تھا؟ اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی نماز پڑھنا، وہیں عبادت کرنا، لیکن ہماری امت کے لیے اللہ نے یہ سہولت دے دی کہ کوئی بھی آدمی زمین کے جس کسی خطے پر ہے، سمندر کے جس کسی حصے میں ہے، یا ہواؤں میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں دن وہ فضا میں ہی ہے، تو نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں بھی وہ ہے۔ اب چونکہ یہ دین کی خوبی ہے، ساری سہولتوں کا ذکر اشاروں میں قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمینی سفر ہی ہوا کرتے تھے یا پھر سمندر کا، لیکن اکثر لوگ آنا جانا پھرنا چلنا کیا تھا، تو اس اعتبار سے کیا کہا گیا؟ ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اب میری امت کا کوئی بھی آدمی جہاں بھی اسے نماز کا وقت مل جائے، یعنی جہاں پر بھی وہ ہو اور نماز کا وقت داخل ہو جائے، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، اور اپنی طاقت بھر کوشش کر کے قبلہ کدھر ہے معلوم کرے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7۔ اس ایک حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ 1 مہینے کی مسافت پر رہتے ہیں کہ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور زمین کو آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی۔ 8ویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے بے شمار اور مختلف قسم کے معجزے ظاہر کیے۔ اس سے پہلے بھی کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، وقت نہیں ہے میں ان کو تفصیل سے ذکر کروں۔ 9ویں چیز، قیامت کے روز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا، حساب و کتاب، جنت میں داخل ہونا، یہ سارے مرحلے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم آخری امت ہیں، لیکن آخرت میں سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ اور کتنا نمبر؟ 9واں نمبر، قیامت کے دن، جس دن تمام انبیاء کرام شفاعت کبریٰ سے، بڑی عظیم سفارش سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے، وہ خود پیچھے ہو جائیں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اجازت دے گا اور آپ تمام لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب جلد شروع ہو جائے۔ اور 10ویں خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کتاب پرنٹ ہو کر منظر عام پر آئے گی، اور اگر آپ اس موضوع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے فضائل اور خصائص، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیض حفظہ اللہ کی چھوٹی سی بڑی پیاری کتاب ہے جو ہماری کتابوں کی دکان میں موجود ہے، المکتب التعاون للدعوۃ والارشاد وتوعیۃ الجالیات الزلفی، یعنی جسے عام طور پر زلفی دعویٰ سینٹر کہتے ہیں، یہاں جو معرض الوسائل ہے اس کے اندر موجود ہے، حاصل کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ فری میں ہو یا بہت زیادہ سے زیادہ 2-3 ریال میں ہی ہوگی، ضرور پڑھیں اس کتاب کو۔ امت محمدیہ کے فضائل و خصائص، بڑی پیاری کتاب ہے، اور اسی عنوان پر ہمارے شیخ محترم کا بیان بھی ہے۔
اور بدھ والے درس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 1-2 بار ہم نے اس موضوع پر بھی یہاں اسی جگہ پر گفتگو کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تمام کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو جاننا چاہیے، تاکہ ان کو سمجھ کر ہم اسلام پر عمل کرنے میں پختہ رہیں، اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ میں ہم کسی بھی طرح کی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔